بسم اللہ الرحمن الرحیم. کوثر جاوید یوٹیوب چینل کے ساتھ حاضر خدمت ہے. آج ہم بہت ہی اہم ٹاپک پہ بات کریں گے، کرونا ویکسین کے بارے میں. میرے ساتھ میرے معزز مہمان ہیں ڈاکٹر محمد اکبر، جو گزشتہ 26 ایئر سے اپنی میڈیکل پریکٹس کر رہے ہیں. گریجویٹ ہے امریکن اسکول آف میڈیسن سے. اپنا جو پاکستانی امریکن ڈاکٹروں کی تنظیم ہے اس کے تاحیات ممبر ہیں. میرے دوسرے مہمان ہیں محمد جہانگیر، جو گزشتہ 20 سال سے میڈیکل کے شعبے سے وابستہ ہے. پاکستان سے میڈیکل کی تعلیم حاصل کی. امریکہ میں 4 کلینک جسٹ لائک ہاسپٹلز وہ مینج کر رہے ہیں، اونر ہیں، اون کرتے ہیں. ڈاکٹر اکبر صاحب اور محمد جہانگیر صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ جوائن کرنے کا. جس طرح آپ بہت زیادہ اویئر ہیں کہ پوری دنیا کو کرونا وائرس نے ہلا کے رکھ دیا، تمام معمولات زندگی درم برم ہو گیا، کاروبار زندگی بند ہے، اور سب سے زیادہ جو دنیا میں متاثر ہونے والے لوگ ہیں وہ امریکنز ہیں. تو کرونا وائرس 2.80 کروڑ کے قریب جو متاثرین ہیں کرونا وائرس سے، ہلاکتیں ہوئی ہیں وہ بھی 4,80,000 5 لاکھ کے قریب ہے. کرونا وائرس کی جو میڈیسن ہے وہ ابھی تک منظر عام پہ نہیں آئی، لیکن گزشتہ 3 ماہ سے یہ ویکسین آپریٹو ہے. میڈرنا ہے، فائزر ہے، اور تیسری جانسن اینڈ جانسن ہے. میڈرنا فائزر ہے، یہ لوگوں کو امریکنز کو لگانی شروع کر دی ہے. سب سے پہلے جو فرنٹ لائنر ہیں جن میں ڈاکٹرز، نرسز وہ شامل ہیں، ان کو یہ ویکسین دی جا رہی ہے. اس کے بعد کیٹیگرائز کر دیا گیا ہے پورے امریکہ میں، ہر کاؤنٹی میں 75 ایئرز اولڈ لوگ لگوائیں گے، پھر اس کے بعد 65. اسی طرح تمام کے تمام جو امریکنز ہیں ان کو یہ ویکسین لگائی جائے گی. تو امریکہ کے صدر جو بائیڈن نے اپنے 100 دنوں کا پلان پیش کیا. انہوں نے کہا کہ کم از کم 100 ملین جو ڈوزز ہیں، اٹ مینز کہ 100 ملین لوگوں کو، امریکنز کو یہ ویکسین ڈوزز لگائی جائیں گی. اور ڈاکٹر اکبر صاحب، آپ اس ویکسین کی ڈیفینیشن بتائیں کہ ویکسین ہے کیا؟ ویکسین یہ ہے کہ اس کی وجہ سے آپ کو یہ اینٹی باڈی پروڈیوس کر دیتی ہے جس سے کہ آپ کو پروٹیکشن ہو جاتی ہے. سو ویکسین تو کئی 100 آف ایئر سے شروع ہوئی ہے. تو ہر سال ہم فلو شاٹ کی ویکسین لگاتے ہیں جیسے، اور کئی ویکسین زندگی میں ایک دفعہ لگانی پڑتی ہے. وہ کئی ویکسین جیسے ٹیٹنس ہے وہ ہر 10 سال کے بعد لگانی پڑتی ہے. ایک دفعہ آپ جب ویکسین لگا لیتے ہیں تو اس کی وجہ سے آپ کی باڈی جو ہے وہ امیونٹی پیدا کر دیتی ہے، جو ایسے ہی ہے کہ جیسے آپ کو تھوڑی انفیکشن دیا اور تو امیونٹی پیدا ہوگی. تو جب امیونٹی پیدا ہو جاتی ہے تو وہ آپ کو پروٹیکٹ کر لیتی ہے جب آپ کو انفیکشن ہوتا ہے. سو جو آپ نے ذکر کیا، جو امریکہ میں جو 2 ویکسین ابھی تک اپروو ہیں، سب سے پہلے فائزر اپروو ہوئی تھی، تو وہ اتنی امید نہیں کر رہے تھے جتنی وہ افیکٹو ہوئی تھی، 95%. سو کوئی بھی ویکسین 95% ویری ہائی، لکی ایز دنیا کو جو ہے اتنی اچھی ویکسین مل گئی. اس کے بعد مڈرنا آئی، وہ بھی 94.5% افیکٹو ہے. تو ابھی جو ویکسین امریکہ میں جس کے لیے انہوں نے اپلائی کر دیا جانسن اینڈ جانسن نے، جانسن اینڈ جانسن کی ویکسین کا یہ فائدہ ہے کہ وہ ایک ہی شاٹ لگے گا. دوسری دونوں جو ہیں وہ فائزر جو ہے 3 ویک کے بعد دوسری ڈوسیج دینی پڑتی ہے، اور مڈرنا کی 4 ویک کے بعد دوبارہ ڈوسیج دینی پڑتی ہے. جانسن اینڈ جانسن کی ایفیشنسی جو ہے وہ جو ماڈریٹ ڈیزیز ہے اس میں انہوں نے کہا یہ 67-72% ہے، which is good for ویکسین کے لیے. لیکن سیویئر ڈیزیز میں وہ 85% ہے. اور جتنی اسٹڈی انہوں نے کی ہے کوئی بھی بندے کسی کی موت نہیں ہوئی ہے جن کو ویکسین ملی تھی. سو it's almost 100% پروٹیکشن اگینسٹ ہاسپٹلائزیشن اور سیویئر ڈیزیز کے لیے. سو بہت اچھی نیوز ہے کہ جو بھی ویکسین آئی ہیں وہ بہت اچھا کام کر رہی ہیں. اور جہاں تک ان کے سائیڈ افیکٹ کا تعلق ہے، بلکہ آج ہی یہ خبر آئی ہے جو ابھی ریسنٹلی جو سٹڈیز آئی ہیں کہ سیویئر جو ریاکشن ہوئے ہیں وہ بہت کم ہوئے ہیں، 2.5 ان 10 لاکھ لوگوں میں، 1 ملین. سو which is almost very little. لیکن مائلڈ سے جو سائیڈ افیکٹ ہیں وہ تو ہوتے ہیں،
لیکن سیویئر کو ریئیکشن بہت کم ہوئے ہیں, which is really good news for both vaccines. جی ڈاکٹر صاحب, یہ ویکسین ایک دفعہ لگ گئی 1 ڈوز یا 2 ڈوز, یہ دس ول بی گڈ فار ایور اور یو نیڈ آفٹر سم ایئرس؟ جوید صاحب یہ بہت اچھا کوشچن ہے, کیونکہ ابھی تک ان کو اندازہ نہیں ہے, کیونکہ ویکسین تو شروع ہوئی ہے لاسٹ ایئر سے. سو ابھی ان کے خیال میں 1 سال تو چلے گی, کئی سوچ رہے ہیں کہ مے بی 2 سال چل جائے, لیکن وہ فالو کرتے رہیں گے کہ امیونٹی کتنی رہتی ہے آپ کے پاس. تو اگر 1 سال کے بعد امیونٹی نیچے ہونی شروع ہوئی تو دے ول گیو another one, بوسٹر جس کو کہتے ہیں, یا مے بی 1 سے ایئر لینی پڑے. لیکن اس کا بھی کوئی اندازہ نہیں ہے. یہ ضرور ہے کہ 5-6 مہینے تو ویکسین چل رہی ہے, کیونکہ لوگوں نے لی ہوئی ہے 5-6 مہینے سے, اور اسٹل وہ پروٹیکٹڈ ہے. لیکن اس کا لانگ ٹرم میں کتنی دیر چلے گی, اس پہ اسٹڈیز ہو رہی ہے. ویکسین ہے, اس کو لگنے کے بعد دوبارہ اگر بندے کو کورونا کا وہ شکار ہو جاتا ہے تو صورت میں کیا فرمائیں گے؟ جہاں تک ابھی تک اسٹڈیز آئی ہیں, جب تک آپ کی سیکنڈ ویکسین نہیں لگ جاتی اور اس کے 2 ویک بعد آپ کی 95% پروٹیکشن جو وہ بتا رہے ہیں مڈرنا والے اور دونوں کا, فائزر کا, لیکن اتنی دیر تک آپ فیس ماسک برا پہنتے رہے. ابھی تک تو بہت کم کیسز آئے ہیں جن لوگوں کو دونوں ویکسین لگ چکی تھی اور 2 ویک کے بعد. کچھ لوگوں کو انفیکشن ہوا ہے, لیکن کیونکہ ابھی انہوں نے ایک ہی ویکسین لگی تھی, ان کی 95% پروٹیکشن نہیں تھی. اسی ویک CDC نے نئی گائیڈ لائن کی ہے کہ اگر آپ کی دونوں ڈوسز لگ چکی ہیں, وی آر فلی ویکسینیٹڈ جس کو کہہ رہے ہیں, مطلب سیکنڈ ڈوز کے 2 ویک بعد, وہ کہہ رہے ہیں اگر آپ کا ایکسپوجر ہوا ہے کسی کے ساتھ جس کو کرونا ہے, you don't have to quarantine anymore, so you can still go do whatever you're doing, routine one. So which is really good news کہ آپ فیس ماسک پہن کے you can go do so vaccine کے بہت advantage ہیں other than not getting sick, and now you don't have to stay home, once you fully vaccinated. جی محمد جہانگیر صاحب, آپ کے جو پیشنٹس ہیں سینکڑوں کی تعداد میں آپ نے ڈیل کیا اپنے کلینکس پہ پیشنٹس کو, تو اویئرنیس کتنی ہے اور کیا ریئیکشن ہے لوگوں کا؟ انیشلی یہ ہوا جوید صاحب کہ ہم نے نا مطلب ہائی لیول تک پیشنٹ دیکھتے رہے, ہم 300 تک بھی گئے. تو ابھی جو ہی ویکسین کا اناؤنس ہوا, لوگوں کو ویکسین لگنی شروع ہو گئی, تو اس میں ہم نے یہ دیکھا کہ ابھی جو ٹیسٹنگ بہت ڈراپ ہو گئی ہے, بہت کم لوگ ٹیسٹنگ کروا رہے ہیں. لوگوں میں اویئرنیس زیادہ ہوگی اور لوگوں کی سیٹسفیکشن زیادہ ہے کہ انہیں ویکسین لگ جائے گی, اور سائیکولوجیکلی بھی کافی لوگوں میں یہ ہے کہ ویکسین آ گئی ہے تو ہمیں یہ پرابلم بہت کم ہوگی. تو اس وجہ سے ہم نے جو نوٹس کیا ہے پچھلے تقریباً جنوری کے بعد ختم ہونے والا ہے, تو ہمارے جو نمبر آف پیشنٹس ہیں ویکسینیشن جو اس کے لیے آتے ہیں ٹیسٹ کے لیے, ریپڈ ٹیسٹ یا PCR کے لیے, وہ کم ہو گئے, بہت کم ہو گئے. تو اس سے یہ لگ رہا ہے کہ اویئرنیس بہت ہے اور لوگوں کے بنا سیٹسفیکشن ہے کہ جی ویکسین لگ جائے گی, ٹھیک ہو جائیں گے, پرابلم نہیں ہوگی. تو کیا کیٹیگرائز کیا ہوا ہے کاؤنٹی نے؟ ہم بالخصوص ہم فیئر فیکس کاؤنٹی میں ہیں ورجینیا کی, تو کس طرح اگر کوئی شہری کو لگوانا چاہتا ہے بیفور اسکیجول؟ اس میں ایسا ہی تو ابھی کوئی بھی نہیں, کوئی ان کے پاس ایسا نہیں ہے. ورجینیا میں تھوڑی سی شارٹیج ہے ویکسینیشن کی ابھی, کیونکہ ان کی ہیلتھ کیئر جتنے بھی یہ فرنٹ لائن جو ہے لوگ, ڈاکٹرز ہیں ہاسپٹل میں, نرسز ہیں, ابھی تو ان کی بھی ویکسینیشن پوری نہیں ہو سکتی, کیونکہ میں نے بھی اپنی ویکسینیشن کروا لی ہے. تو میرے کتنا اسٹاف جو ابھی کوشش کر رہے ہیں دے وانٹ ٹو اسکیجول اٹ, لیکن ان کو اسکیجول نہیں ہو رہا, اپائنٹمنٹ نہیں ملتی کیونکہ ویکسینز نہیں ہے. جنہوں نے فرسٹ ڈوز لگ گئی ہے ان کو سیکنڈ ڈوز لگ رہی ہے, اور نئی اپائنٹمنٹ ابھی نہیں ہو رہی. اور اس کے علاوہ میں نے ابھی ریسنٹلی ہم نے نیوز سنی ہے کہ دے آر گوئنگ ٹو گیو اٹ ٹو CVS. 3 CVS پورے ورجینیا میں 2-3 CVS ہیں, ان کو ویکسین الاؤ کر رہے ہیں. مے بی دے اسٹارٹ ڈوئنگ دیٹ. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے کائزر والے جو ہیں, دے آر کالنگ دیئر پیشنٹس اوور 65 اینڈ دے آر گیونگ دیم, ان کو ویکسین لگائی جا رہی ہے. ویکسین کی جو ڈلیوری ہے وہ کیسے ہے؟ اور جیسے جو بائیڈن پریزیڈنٹ آف یونائٹڈ اسٹیٹس نے کہا کہ 100 دنوں میں 10 کروڑ لوگوں کو ویکسین ہوگی, جولائی تک 300 ملین جو ڈوزز ہیں وہ کمپلیٹ کریں گے ہم. امید تو ہے کیونکہ ابھی جانسن کی بھی شروع ہو جائے گی سونر,
لیکن ہے یہاں اسپیشلی اس ایریا میں تھوڑا ٹف ہے کیونکہ پاپولیشن زیادہ ہے, ان کے پاس ڈیمانڈ زیادہ ہے اور یہ کہ ویکسینیشن کم ہے. تو امید ہے کہ ہو جائے گی. کچھ فزیشنز کو بھی ابھی ہمارے اس ایریا میں کچھ ڈاکٹرز ہیں ان کو بھی ویکسین اویلیبل ہو گئی ہے. ہم لوگوں نے میں نے جو اپنے کلینک کے لیے جو اپنے میں نے سے ریکویسٹ کیا ہے 5000 ویکسینز کی ہے 2 لوکیشنز کے لیے. تو امید ہے دیکھیں اگلے 3 یا 4 ویک میں شاید دینا شروع کر دیں. تو یہ فری ہے؟ جی فری آف کاسٹ ہے, کوئی چارجز نہیں ہے اس کے. تو آپ کے کلینکس میں اگر آپ کوئی لینا چاہتا ہے ویکسین تو اپوائنٹمنٹ بنانی پڑے گی یا واک ان آ سکتے ہیں؟ جی اپوائنٹمنٹ بنانی پڑے گی کیونکہ ہم نہیں چاہتے کہ کوئی پیشنٹ آ کے بیٹھا رہے یا وہ اس سچویشن میں کہ اس سے پہلے ہمارے پاس کسی پیشنٹ کی نا اور پیشنٹ ایسا ہو جس کو پہلے سے کووڈ ہو, تو یہ ہے کہ اپوائنٹمنٹ بنانی. کتنی اویئرنیس ہے اپنی پاکستانی امریکن کمیونٹی میں جو ویکسین کے بارے میں؟ میرے خیال سے یہ کہ کافی لوگوں کو جو ہے اویئرنیس ہو گئی ہے کہ ویکسین آ گئی ہے, اور ویکسین کی وجہ سے ان کو نا کافی ہی یہ جو پہلے ایگزائٹی تھی, ڈر تھا, خوف تھا, وہ ختم ہو گیا ہے. 65 سے پہلے انیشلی تو آپ کو بتایا نا کہ جو جتنے بھی فرنٹ لائن ورکرز ہیں, ڈاکٹرز ہیں, نرسز ہیں, وہ کمپلیٹ ہوں گے. اس کے بعد 65 اینڈ اوور, اور جو ہائی رسک لوگ ہیں 75 اینڈ اوور کے ہائی رسک ہیں, پھر ان کو دینا شروع کریں گے. کورونا جو اپنی شکل بھی بدل رہا ہے اور کیسز میں بھی اضافہ ہو رہا ہے, تو کیا آپ کہیں گے پریکاشنریز جو میئرز ہیں اس کو اڈاپٹ کرنے کے لیے؟ آئی تھنک جوید صاحب جو ہے اب پہلے سے کافی زیادہ لوگ اس کو فالو کر رہے ہیں. ایک تو فیڈرل گورنمنٹ نے بھی آپ کہہ دیا ٹرانسپورٹیشن وغیرہ میں آپ کو ضرور فیس ماسک پہننا پڑتا ہے. دوسرا جو ہے جو پرائیویٹ بزنسز ہیں وہ بھی پریٹی مچ میں نے دیکھا ہے, ابھی ریئرلی کبھی دیکھا ہے کہ وہ بندہ وداؤٹ فیس ماسک کسی بزنس پہ گیا ہو. سو اس کا یہ ایک فائدہ ہوا ہے. دوسرا جب یہ کیسز بڑے تھے, جب بھی کیسز بڑھتے ہیں اس کی کمپلائنس زیادہ ہو جاتی ہے. تو اب کمپلائنس زیادہ ہو گئی تھی جب کیسز بہت بڑے تھے دسمبر اور جنوری میں. اب آپ نے دیکھا ہوگا آج جو ہے آف کورس ویکینڈ پہ ذرا کم ہوتے ہیں, لیکن 80,000 تھے, کہاں 250,000 پہ چلے گئے تھے جنوری کے فرسٹ ویک میں اور جنوری کے مڈل میں. تو اب وہ بار بار کہہ رہے ہیں, تو آئی تھنک اس کا فرق پڑتا جا رہا ہے. اب ان کو فکر یہ ہے کہ جو نئے ویریئنٹ آئے ہیں اس کے وہ زیادہ نہ تنگ کریں, جیسے یو کے ویریئنٹ ہے وائرس کا یا ساؤتھ افریقن ویریئنٹ ہے. تو اس لیے ویکسین کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. وہ آئی تھنک کمپلائنس زیادہ ہے. ابھی تو سپلائی تھوڑی کم ہے اور یہاں لوگوں کی ڈیمانڈ زیادہ ہے, بہت زیادہ لوگ لینا چاہتے ہیں ویکسین اس سٹیج پہ. تو اب اپریل مئی میں پتہ نہیں, اپنی کمیونٹی میں بھی کافی کمپلائنس اچھی جا رہی ہے. دے جسٹ موسٹ پیپل انٹرسٹڈ ہیں جو اس کیٹیگری میں آئے ہوئے ہیں. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ امریکی صدر جو بائیڈن انہوں نے اپنے 100 دن کا پلان دیا, اس کے بعد 300 ملین ڈوزز کی بات کی. کب تک سمجھتے ہیں آپ یہ پوری پروسیس پورا ہو جائے گا اور معمولات زندگی کسی حد تک بحال ہوگی؟ بہت اچھا کویشچن ہے. بات یہ ہے کہ انہوں نے تھوڑے کم نمبر کیے تاکہ وہ they will make it 100 ملین, لیکن وہ 100 ملین سے بہت زیادہ ہو جائیں گے 100 ڈیز میں, کیونکہ اب ایوریج ابھی جو دے رہے ہیں وہ 1.5 ملین ہے آج کل. لیکن لگتا ہے کہ اگر سپلائی پیچھے سے زیادہ ہو گئی, لائک مارچ میں اگر جانسن اینڈ جانسن کی ویکسین بھی آ گئی اور اگر انہوں نے کوئی اور ویکسین بھی اپروو کر دی, تو اٹ مائٹ گو ٹو 2.5 to 3 million in a day. تو 100 ملین تو pretty much everybody is sure کہ ان کو مل جائیں گے 100 ملین وہ کر سکیں گے. اب جہاں تک تعلق ہے, ابھی ریسنٹلی انہوں نے مڈرنا اور فائزر سے 200 ملین اور ڈوسیج لی ہیں. سو دیٹ مینز بائی اپریل میں جو بھی کوئی ویکسین چاہے گا اس کو بڑی مچ چانسز ہیں کہ مل جائے گی. لیکن معمول زندگی واپس کب آئے گی یہ تو ابھی nobody say 100%, but I think
4th of July میں بھی لوگ جو ہیں بغیر فیس ماسک کے باہر جا کے باربیکیو کر سکیں, لگتا ہے ایسا ہے. محمد جہانگیر صاحب یہ بتائیں کہ جب آپ اوورسیز ٹریول کرتے ہیں تو آپ کو یو ہیو ٹو ہیو کرونا ٹیسٹ ود ان 72 آورس. ہاں جی. تو ویکسین کے بعد یہ پابندی رہے گی کرونا ٹیسٹ کی یا ختم ہو جائے گی؟ اکارڈنگ ٹو ڈاکٹر صاحب آپ نے سنا, انہوں نے کہا کہ 95%, 94.2 اور 95% آپ پروٹیکٹ ہو جاتے ہیں, لیکن ابھی تک یہ لائن کی کوئی اس طرح کی گائیڈنس نہیں آئی. ابھی تک وہ جو لوگ بھی ٹریول کر رہے ہیں ود ویکسین وہ PCR کروا رہے ہیں. تو پہلے یہ تھا کہ ریپڈ ٹیسٹ ایکسیپٹ نہیں کر رہے تھے, تو ریسنٹلی ہم نے نیوز سنی ہے کہ ابھی جو ایئر لائنز والے ہیں وہ ریپڈ ٹیسٹ بھی ایکسیپٹ کرنا شروع کر دیں گے, کیونکہ حالانکہ ریپڈ کی اس کی جو ایفیکیسی 75% وہ آپ کو رزلٹ دیتا ہے. لیکن میرے حساب سے یہ کہ اگلے 4 to 5 ویک میں شاید وہ بھی جن لوگوں کو ویکسین ہو چکی ہے شاید ان کو وہ اس کو ان کے لیے لازمی نہیں ہوگا. وہ جسٹ ان کو اپنا جو کارڈ ہے, جو آپ کو اس کا ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کا کارڈ ہوتا ہے, ایک چھوٹا سا کارڈ دیتے ہیں, اس کے اوپر آپ کی ویکسینیشن کا کائنڈ آف سرٹیفکیٹ, وہ آپ کو ساتھ رکھنا ہوگا, ساتھ لے کے جانا ہوگا. جی ڈاکٹر صاحب بتائیں کہ ہماری جو کمیونٹی ہے, خاص طور پر بزنس کمیونٹی, عام ہمارے شہری ہیں یہاں پہ, کیا ان کے لیے آپ فرمائیں گے حفاظتی تدابیر کے بارے میں؟ No, I mean basically other than SOP کرنے کے, I think اگر کوئی بھی کمیونٹی, آپ ان کی سب سے بڑی خدمت یہ کر سکتے ہیں اپنی کمیونٹی کے کہ ان کو کہیں کہ ویکسین لگوائیں. اس سے بہتر کوئی اور آپ ان کی ہیلپ نہیں کر سکتے, کیونکہ ویکسین کے لیے گورنمنٹ بہت پیسہ لگا رہی ہے. بلکہ ابھی تو انہوں نے تھوڑا روکا ہوا ہے ایڈورٹائزمنٹ کا کہ ویکسین کے لیے کہ زیادہ ویکسین لگائیں. ریزن وہ اس لیے ایڈورٹائزمنٹ نہیں کر رہے ہیں کہ ابھی سپلائی کم ہے. لیکن آپ دیکھیں گے کہ اپریل میں آپ دیکھنا کہ $millions, $100 of millions they will spend for the people to come and do the vaccine. اور اپنی کمیونٹی کے لیے probably the best thing is کہ آپ جتنا بھی ان کو کنونس کریں کہ میکسیمم وہ لگائیں. اور جیسے ابھی جہانگیر صاحب نے کہا, ایسا ہوگا کہ بغیر ویکسین کے ایونچولی آپ کا ٹریول کرنا بہت مشکل ہو جائے گا. موسٹ آف دا ایئر لائنز ایونچولی اگر ابھی نہیں کر رہی ہیں تو, اور دوسرے کنٹریز بھی, they will ask for the vaccine, you know. تو it's important ان کے لیے کہ ان کی صحت کے لیے, ان کے ٹریول کے لیے, دونوں چیزوں کے لیے اچھا ہے اور کمیونٹی کے لیے بھی اچھا ہے. جی محمد جہانگیر صاحب, تو کیا طریقہ کار ہوگا ڈیلیوری کا اور لوگوں کے ریچ آؤٹ کا؟ بائیڈن کا جو یہ اس نے ہی ریئلی مطلب وہ اس پہ فوکس کر رہا ہے, تو امید ہے کہ جو ہی ان کے پاس ویکسینز آ جائیں گی ایز سون ایز پاسبل دے گیٹ دی ویکسین. جیسے ابھی میں نے پہلے بھی بتایا آپ کو کہ ہمارے کچھ فزیشینز اس ایریا میں جو جن کے پیشنٹ جو ہیں سینئر سٹیزنز ہیں, اوور 75 ایئرز اولڈ جیریاٹرک پیشنٹس ہیں, ان فزیشینز کو آلریڈی انہوں نے دے دیا ہے. تو جو ہی اویلیبل ہوگی وہ اسے ایز سون ایز پاسبل ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے پاس آئے گی, وہ فوراً فزیشینز کو وہ سپلائیز دے دیں گے. اور ہم لوگ کے پاس جو ہی آئے گا ہم لوگ اوپن کر دیں گے. what we'll be doing کہ ہم لوگوں نے جو ہی ویکسین ملے گی تو ہم اپنے آورز آف آپریشن بڑھا دیں گے تاکہ ایز مچ ایز وی کین لوگوں کو, جتنے لوگوں کو پہنچا سکیں, جلدی پہنچا سکیں, ویکسین دے سکیں. اپنی کمیونٹی کے لیے یہی میسج ہے کہ کوشش کریں جتنا جلدی ہو سکے, جہاں بھی اسکیجول ہو سکے, ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے ساتھ, فیئر فیکس کاؤنٹی کے ساتھ یا فیئر فیکس ہاسپٹل کے ساتھ, جہاں بھی کوشش کریں آپ ٹرائی کریں کہ آپ اس کو اپنی اپائنٹمنٹ اسکیجول کرنے کی کوشش کریں تاکہ ایز سون ایز پاسبل آپ کو ویکسین لگ جائے. ڈاکٹر اکبر صاحب یہ فرمائیں, اسکول کالجز جو دیگر ایکٹیویٹیز ہیں, آفس کی دیگر معمولات زندگی, ہماری کمیونٹی کو کیا کرنا چاہیے؟ انتظار کرنا چاہیے, اسکیجول کرنی چاہیے, اور ان دا مین ٹائم جو حفاظتی تدابیر ہیں ان پر آپ کیا فرمائیں گے؟ آئی تھنک جو ہے نا, ایک تو یہ ہے کہ CDC کی گائیڈ لائن آ رہی ہیں, وہ ریوائز ہوتی رہتی ہیں. اس گڈ کے کمیونٹی کو پتا ہو کہ کیا گائیڈ لائن ہو رہی ہیں آج کل, ان کو انفارمیشن ہو, ان کو انفارم کر دیں. جیسے ابھی اسکولوں کے بارے میں CDC نے گائیڈ لائن کی ہے کہ اسکول کھولنے شروع کر دیں. انہیں ریکوائر نہیں کیا کہ سب ٹیچر کو ویکسین ہو, لیکن فیئر فیکس کاؤنٹی نے پہلے ہی اپنے کاؤنٹی میں ٹیچرز کو ویکسین دینی شروع کر دی ہے. تو اس ایریے میں ٹیچرز کو ویکسین مل رہی ہے پہلے سے. تو ونس ان کو مل رہی ہے, پھر ان کو ہونا چاہیے کہ ان کے بچوں کا اسکول میں جانا سیف ہے, ایز لانگ ایز دے فالوئنگ دا گائیڈ لائن.
تو businesses بھی, so everything is related with the vaccine, so it's good for them. جیسے جگیر صاحب نے کہا, take the opportunity, get the vaccine as quickly as possible, go by, let the kids, اگر اسکول کھل رہے ہیں تو let the children go to school, ان کا اسکول بھی چلے گا, and keep following up with the guidelines, you know. اور کاؤنٹی میں جو ہے پتہ نا, اپنی فیئر فرسٹ کاؤنٹی وغیرہ میں تو سہولت بھی ہے کہ اگر کسی کو لینگویج نہیں آتی تو وہ آپ کو اردو کے لیے ان کے پاس ٹرانسلیٹر ہیں, وہ اس میں ہیلپ کر سکتے ہیں ان کی. ڈاکٹر اکبر صاحب اور محمد جہانگیر صاحب, آپ کا بہت بہت شکریہ. اس موقع پر امریکی انتظامیہ ہے, اس کی سر توڑ کوشش ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے یہ جو وائرس ہے اس کا خاتمہ جلد از جلد ہو سکے اور معمولات زندگی بحال ہوں, تمام کاروبار, اسکول, کالجز دوبارہ وہی رونقیں واپس آئیں. ہم ایک نئے ٹاپک کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اس وقت تک اجازت دیجیے. آپ دونوں حضرات کا, ڈاکٹر اکبر صاحب اور محمد جہانگیر صاحب کا بہت بہت شکریہ. اللہ پاک ہمارا سب کا حامی و ناصر. جاوید صاحب, جانے سے پہلے میں ایک چیز کہنا چاہوں گا کہ میری طرف سے میری چاروں کلینکس میں کوئی بھی ہماری کمیونٹی کا کوئی بندہ بھی ریپڈ ٹیسٹ کروانے کے لیے آنا چاہے تو فری آف کاسٹ میں کروں گا, کوئی چارج نہیں کروں گا ان سے.